شخص آیا, اس نے کہا جی آپ بھی بیمار ہوتے ہیں, میں تو کبھی بیمار نہیں ہوتا, سالوں بیت گئے میں کبھی بیمار نہیں ہوا. حضور نے فرمایا اٹھ کے جا توبہ کر, اٹھ کے جا اور توبہ کر, تجھ سے تو اللہ ناراض ہے تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, تجھ سے تو رب ناراض ہے کبھی تیرے قریب بیماری نہیں آئی. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور 300 سال تک اس کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا تھا, سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا. یہ سزا ہوتی ہے, اللہ ڈھیل دے دیتا ہے بعض اوقات, یاد رکھیں بعض اوقات یہ سزا ہوتی ہے اگر بیماری نہیں ہے تو. اس لیے کہ بیماری رحمت بن کے آتی ہے, بیماری شفا بن کے آتی ہے, وہ بندے کی خطائیں لینے کے لیے آتی ہے. اور اگر تو کبھی تھوڑا تھوڑا بیمار رہنے لگا تو پھر سمجھ تجھ پہ فضل ہونا شروع ہو گیا, رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلنے لگے, وہ تجھ پہ مہربان ہو گیا. اللہ کے بندے اکثر علیل رہتے ہیں, اکثر ان کی طبیعتوں میں کمزوریاں رہتی ہیں, اکثر بیمار رہتے ہیں, اور بزرگوں کے حالات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات زندگی کے ساتھ رہے. ساتھیوں یاد رکھیے گا, یہ تو علامت ولایت ہے, یہ تو اللہ کا بندہ ہونے کی علامت ہے. بیماری کا آنا, کمزوری کا آنا, کہیں تکلیف کا آنا گھر میں, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں. اور پھر بیمار کو پرہیز بھی کرنی چاہیے, بیمار کو, سبحان اللہ. اب ہمارا مزاج ہے نا, یہ لنگر دا حلوہ ہے جنہ مرضی کھاؤ, یہ کدھر سے نکالا جی آپ نے, یہ کیا بات ہوئی جی, یہ تسی جی کرو اللہ رسول کا نام لے کے, کیسی بات ہے جی بھئی, یہ کس نے آپ کو کہاں سے نکلی ہے یہ چیز. الحمدللہ میں لنگر کا قائل ہوں, لنگر پکتا ہے, کھلاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضرت علی المرتضیٰ کی طبیعت علیل تھی, ایک جگہ پہ حضور کے ساتھ مہمان ہوئے, وہاں کھجوروں کی بنی ہوئی کچھ چیز پکی, حضرت علی نے کھانا چاہی, حضور نے منع فرما دیا, میں تیرے لیے بہتر نہیں, تیرے لیے بہتر ہے جس اللہ رسول کا نام لے کے ہم کھائے جا رہے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے مضر صحت ہے, وہی تو رسول پاک اپنے سامنے بٹھا کے منع فرما رہے, تو میں تیرے لیے ٹھیک نہیں. اور پھر ان کے گھر میں سرکہ بن کے آیا, حضور نے فرمایا علی اس میں سے کھاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ حضور سب سے بڑے طبیب ہیں کائنات کے, رسول پاک کائنات کے سب سے بڑے. اور ڈاکٹر تو نسخے بدلتے رہتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے جاؤ, اگلے دن جاؤ جی ٹھیک, میں نے دوائی بدل دی, اب آپ ٹھیک ہو جائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے حبیب پاک کے پاس ایک شخص, یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں, حضور نے فرمایا جا کے شہد پلا. آیا, کہا یا رسول اللہ کو زیادہ ہو گئے ہیں, حضور نے فرمایا جا شہد پلا جا کے. پھر آیا, کہا حضور بڑھ گئے ہیں, فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اللہ کا نبی سچ کہتا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا, اللہ کا نبی سچ, جا کے شہد پلا. وہ کہتے ہیں گیا, جا کے شہد پلایا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طبیب اعظم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا, یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے, اسے استعمال نہ کر. تو یہاں اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں, تو جس طرح بہت ساری چیزوں کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے, اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ چیزیں آپ کے لیے مضر صحت ہیں تو دین اس کی گنجائش دیتا ہے آپ کو, اس پر پورے دلائل رکھتے ہیں ہم کہ ان چیزوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, رب رسول نے منع فرمایا. تو ہم اگر بے دھڑک ہو کے خود اپنا نقصان کریں گے تو یہ بھی تو ایک بات بری ہے نا. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 آدمی, فتوح شام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں یرموک کا جو ہے وہ مارکہ فتح ہوا ہے, تو وہاں 10 آدمی تھے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے. ایک کے پاس پانی لے کے گئے تو اس نے کہا نہیں دوسرے کو پلاؤ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اب 9 آدمی وصال کر گئے. 10ویں کے پاس پانی گیا تو اس نے پی لیا. بعد میں کچھ لوگوں نے سوال کیا, کہا جناب آپ نے کیوں اشار نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے پہلے 9 ساتھی شہید ہو چکے تھے, اب میرے پاس بندہ کوئی نہیں بچا تھا اشار کرنے کے لیے, اب اگر میں پانی نہ پیتا تو خودکشی ہوتی, اب خودکشی ہوتی, اب اگر میں نہ پیتا اور اللہ کی بارگاہ سے سزا دیا جاتا. اس لیے
دینی معاملات جو ہیں ان کی جو حدود ہے ان کو وہاں تک رکھا جائے گا. ہم اپنی مرضی سے اپنی ذات کے لیے، نفس کی خواہش کے لیے دین کی تشریحات، توضیحات، تعبیرات کو نہیں بدلیں گے. جہاں تک معاملہ ہے اس کو وہیں تک محدود کیا جائے گا. تو جو پرہیز کرنے کا ڈاکٹر حکم دیتا ہے، بتاتا ہے کسی کو، اور طبیب اس کو بتلاتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی ہے یہ بری ہے، اس کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جان اللہ کی نعمت ہے، یہ رب کریم نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. میرے ساتھیو، تیمارداری، بیمار کے بارے میں جو احکامات ہیں. اب ہے معاملہ تیمارداری کا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی کسی کے ہاتھ حضور کو پیغام بھیج، رسول پاک کو پیغام بھیجو، بتاؤ کہ سعد بیمار ہے. فرماتی ہیں کہ میری بیٹی نے پیغام بھیجا، رسول پاک تشریف لائے. اور یہ تیمارداری نا درد دل سے ہوتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے میں بیمار ہو گیا تو بڑے سپہ سالار تھے، بڑے جذبے والے صحابی تھے. حضور میری تیمارداری کرنے آئے تو رسول پاک نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تیمارداری کرنے ہیں، درد دل ہے نا، محبت ہے غلام کے ساتھ. بعض اوقات بچے بیمار ہوں تو ماں باپ کی آنکھیں باہر آتی ہیں، محبت ہے. ہاتھ رکھا تو حضور رو پڑے تو ساتھ جو صحابہ تھے ان سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. یہ درد دل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول پاک میری تیمارداری کرنے آئے تو میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں نہیں بچوں گا، بس یہ بیماری جان لیوا ہے. حضور میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کتنی وصیت کروں؟ میرا دل کرتا ہے کہ 1/3 مال گھر والوں کو دے جاؤں، باقی سارا اللہ کی راہ میں. حضور نے فرمایا نہیں، 1/3 اللہ کی راہ میں، باقی سارا اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرو. اور جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے فرمایا اللہ تمہیں شفا بھی دے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا. جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے اور تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ اب نہیں بچوں گا، اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے حضور کے وہ جملے تھے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، رسول پاک کے وہ فکر اثر بن کے دل پہ لگے. اللہ نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی اور حضور کے بعد کئی سالوں تک اللہ نے زندگی عطا فرمائی. کئی سالوں تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو بڑی جلدی دل چھوڑ جانا بیماری کے عالم میں، یا لواحقین کا یہ کہہ جانا کہ بس بھائی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، ہمارا جو مریض ہوگا اس کو تسلی دیں گے. اگر وہ کوئی ایسا جملہ کہے گا بھی تو ہم اس کو جواب میں سمجھائیں گے کہ شفائیں اللہ کے پاس ہے، وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی اس وقت مقررہ پر سب کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تندرست ہو جاتا ہے اور تیماردار کا وقت آ جاتا ہے، وہ رخصت ہو جاتا ہے، بیمار تندرست ہو جاتا ہے، اس کو شفائیں مل جاتی. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بیمار ہے وہی جانے والا ہے. یہ تو سب کو تیاری رکھنی چاہیے. میرے ساتھیوں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کمزور ہوتا ہے.